اور چوتھا یہ فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اس پر ذرا ذہن کرنا. آج کل چل رہا ہے کہ قاضی صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمایا دعویٰ کیا کہ فحاشی روکو. اب بحث پھیر دی بدماشوں نے فحاشی کی تعریف کرو. حالانکہ جتنے بیٹھے نا ججزی اور وکیل بھی میرے ساتھ بات کرے تعریف کسی شے کی آدمی کر سکتا کسی کی نہیں کرتا. یہ علم ہے, حسن ہے, عشق ہے, محبت ہے, سارے سمجھتے ہیں ان کو, مگر بیان کرے تو ہزار اعتراض آ جائے. علم پر ایک دماغ کھپ گیا لوگوں کے کہ علم کیا, اس کو دوسرے نے توڑ یہ نہیں علم. حسن کیا کسی نے کہا یہ دوسرے چاہیے. تو لفظوں میں تعریفیں نہیں ہوتی, بات سب سمجھو کہ کیا ہے. اب یہاں اللہ فرماتا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر وما بطن. یہ فحاشی کے بارے میں نا اس ٹکڑے کو پلے پانا. یقین جانے اللہ نے جس طرح اس کو روکا نا تھوڑی چیزوں ولا تقربوا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا. ایک تو نا یہ کام نہ کرنا جو خطرناک باتیں نا, جیسے بہت خطرے ڈینجر اور دور لگا دیا جاتا جنگلہ کہ پڑے پڑے پڑے. جو خطرناک جرم ہے نا قرآن میں وہاں آیا ولا تقربوا, ان کے قریب نہ جانا. انہوں نے اگر دبوچ لیا نا مگر مچھ کی طرح سنسار اچھا ٹوٹ نہیں سکتے, جان نہیں چھڑا سکتے. یہ گناہ ایسے ان کے عادی ہو جاؤ گے ایمان اور اخلاق تباہ ہو جائے گا, پھر کوئی نبی اور ولی تمہارے لیے ہزار کوشش کرے بچ نہیں سکتا. اور اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے ان فواحش میں سے بے حیائیاں, فوش کو مانا ہوتا بہت زیادہ برا. اس لیے وہ برائی جو علم نشرہ برائی ہے نا, کئی گناہ کو صرف عقل سے سمجھ میں آتے ہیں, ورنہ نہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں مارا پیچھا ٹھیک ہے یار ظلم ہے, مگر فواحش نہیں ہوتی. فواحش وہ برائیاں ہیں جن کا برا ہونا بالکل کلیئر ہوتا, کھلا پتہ ہوتا کہ یہ برائی. ان چیزوں کو قرآن فواحش کہتا ہے, عربی کے لفظ استعمال کرتا. ان میں سے زنا کو کہا ولا تقربوا, زنا کے قریب نہ جانا. وہاں بھی یہ قریب کر دور. دور کا مطلب کیا کہ خود زنا تو زنا رات جو چیزیں آہستہ آہستہ اس کی طرف لے جاتی ہیں, اس کا شوق پیدا کرتی ہیں. تمہارے اندر یہ حیجان اور جذبات جو ہیں نا ان کو بھڑکاتی ہیں, ان سے بچ. اس کا حساب پھر سارے قرآن میں پڑھیں گے. بے دینوں کو بتاؤ اسی کے لیے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ لے جائیں گی وہاں. ٹھیک ہے اپنی برائی نظر آتی کہ ڈانس کیا, گانا سنا, خوشبو لگاڑی, بدن ننگا کیا, مگر حرامیوں یہ آہستہ آہستہ دھکیلتے ہوئے لے جا رہے ہیں اس گڑھے کی طرف, جہاں گر جاؤ گے پھر نہیں بچ سکتے. اللہ فرماتا ولا تقربوا, بچ جا. جو چیزیں زنا کی طرف لے جا رہی ہیں اس کے محرکات ہیں, اس کی دعوت دینے والی ہیں, ان سے دور رہ. انہ کان فاحشہ وساء, یہ بہت کھلی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ. اگر کوئی معاشرہ اس پر چل رہا, حرامی بچے پیدا ہوں گے اور ان کو اپنے باپ کا نہیں پتا. اب یہی جرم ہے, کوئی ماؤں کے نام پر لکھتے بات ہی نہیں پتا. آوارہ, ڈاکو, چور. اور یہ تھوڑی بہت جو خوبیاں نظر آ رہی ہیں یہ ننگے بھی ہو گئے خوبیاں. علامہ اقبال کہتا ہے یہ اوریانی تھے کہ انہوں نے کپڑے اتار دیے اور بریک پہن دیے, یہ ننگی ہے. اس لیے ترقی بھائی علم اور ہنر کی بات. انہوں نے علم سیکھے, کچھ مہارت پان میں اس کی برکت کہ ابھی تک کیا رہے وہ اس کی ہے. مگر یہ ساتھ خرابیاں جو ہے نا گھن کی طرح لگی. اسی طرح پہلی امتوں کی طرح جس طرح انہوں نے بڑی ترقیاں کی مگر آخر میں دوسری برائیاں لے ڈوبی. اللہ تعالیٰ ہزار ہزار 10,000 10,000 سال مہلت دیتا قوم کو. بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں, بگڑ تو رہا ہوتا, اندر سے بالکل ٹھینک کھا رہی ہوتی ہے. جس دن دھرم سے گرتے ہیں نا اس دن پتا چلتا ہے تباہ ہو. تو یہ علم اور ہنر ابھی بچائے ہوئے مگر ساتھ ساتھ برائیاں ان کو لے ڈوب رہی. ابھی امریکہ کی بات ہے, برطانیہ کی جو بڑا حال ہے وہاں, اور جتنی بدامنی اور لوگ غیر محفوظ ہے, کوئی بھی نہیں کسی علاقے میں انہیں سخت نصیب نہیں, ساری دنیا ان کی دشمن ہو. تو یہ جو ہے نا زنا, اور اسی طرح عملے قوم روس کو بھی اللہ نے کہا یہ لونڈے بازی. اڑیانی کو بھی کہا جب ننگا طواف کرتے وہاں بھی فحشا کا رسل آیا. یہ ان کو بتا دو کہ ننگے ہی صرف ہوتے تھے اور حج کے لیے. اس ننگے ہونے کے بھی خدا نے کہا کہ شیطان تمہیں اس فحشا کی اتنی بری برائی, کپڑے اتارتے تھے. اور وہ کہتے یہی تھے کہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں, ہم قصوروار ہیں, ہم گناہ گاروں والے کپڑے لے کر یار خدا کے گھر میں نہیں آنا چاہتے. دیکھیں اس میں بھی تجارت چل گئی. یہ نیک نیکی کی بات شروع کی کہ ہم نے یہ گناہ والے کپڑے پھینک, آ کر ہم کھانا کعبہ کے پاس اتار کر پھینک دیتے اور منت کرتے قریش کی. یہ مہنت جو بن گئے گدیوں پر مولوی لٹیرے کہ تم پاک کپڑے ہمیں دو. یہ پھر قیمتاً دیتے, بڑا لوٹتے, جو جن کو دے دیتے وہ کپڑے پہن کر صاف کر. پتا انہیں بھی تھا کہ ننگا ہونا برا, مگر وہ سمجھتے نہیں یہ گناہ گاروں والا لباس. کپڑے مل جاتے ان
पुजारियों से पहन ले, ना मिलते नंगे, बिल्कुल मर्द औरतें नंगे जो ना तवाफ कर रहे थे। और नेकी कहते कि हमने गुनाह वाले कब, अल्लाह ने कहा फहशा खुली बेहयाई है, शैतान ने तुम्हारी मत मार। तो पुराने पाक ने इन चीजों को फहशा कहा, बिल्कुल ये फहाशी है। और इनके बारे में कहा कि करना तो गुजारा, इनके करीब भी ना जाना, हजारों मील दूर रहो, इस रास्ते पर चल रहा है, एक दिन डूब जाओगे। और बाबा दया सिंह ने बड़ी प्यारी बात की, मैं सिखों हिंदू सबके हवाले देता हूँ, दानाई साहब के बोल कहता, जेड़ा नदी दरिया से खेलता है किसे रोज नू जान नादान है। तो दरिया के किनारे पर जाकर बच्चा खेलता छोटा सा डूब जाएगा। तो जो इसी तरह ना कि औरतों के पास बैठने से कुछ नहीं बिगड़ता, इनके गाने सुनने से कुछ नहीं होता, डूब जाएगा एक दिन हरामी वो दरिया के किनारे खेल रहा बच्चा। और इसीलिए अल्लाह के रसूल ने मिसाल देकर समझाया कि जिनमें अल्लाह का खौफ है ना वो गुनाह तो गुजारा बहुत दूर रहते। और साथ ही आपने फरमाया मिसाल दी, ये हिमा होती हिमा कि कोई इलाका जो ना हुकूमत उसको प्रोहब से दे दिया, कहते यहाँ कोई अपना जानवर नहीं चला सकता, सरकारी वो रख कहते हैं पंजाबी जुबान में, रख अरबी में हिमा, इस इलाके में कोई ना ले आया अपना जानवर, बादशाह ने बना दी। तो हुजूर ने फरमाया अगर कोई बेवकूफ अपने जानवर एन किनारे पर चलाता तो हो सकता है कि जरा सुस्ती हो जाए, जानवर अंदर घुस जाए, शामत आ जाए। इसलिए जिन चीजों से अल्लाह ने रोका उनसे तो रुकना अजान बात है, जो चीजें उसकी तरफ ले जाती हैं ना उनसे बचना दवाई कि बहुत परे रहो ताकि तुम खतरे की लकीर के पास ना। तो अल्लाह ताला ने यहां भी यही बात कही, वला तक़रबुल फाहिश, ऐसी सब बेहयाई की बातें फाशी की है, उनके करीब ना जाओ। जमा का किसी रंग में भी हो, कपड़े उतारे हुए हैं, डांस हो रहे, और जो दीन में हम पढ़े खास तौर पर आप तफहीमात में तफहीमुल कुरान में सूरा नूर पढ़े, मौलाना ने बड़ी तफसीर से कई से खुशबू लगाकर क्यों सख्ती की, और खुशबू ऐसी ना लगाए जो दूसरों तक जाए, बस रंग वगैरह खुशबूदार अपना लगा ले, जो महकती ना बाहर जाती है हराम है। और इतना गुनाह का कि जो खुशबू लगाकर मस्जिद में जा, मस्जिद और मस्जिद नबवी रसूलुल्लाह का जमाना साहबा फरमाया जब तक वापस नहीं आती अल्लाह और फरिश्तों के उस पर लानत आती है, वापस आए और गुस्ले जनाबत करके फिर शायद गुनाह माफ, खुशबू लगा कर दी। अब खबीसों से पूछे उनको कहो खुशबू यार बड़ी अच्छी है, डांस बड़ा अच्छा, होता क्या इससे नेकी पैदा होती है? ईमानदारी से बताओ, ये जुबान बंद करके आए हाथ रखकर इन चीजों से तकवा पैदा होता तो खुदा का ख्याल आता नहीं, शहवत जो है ना उसमें हैजान पैदा होता। मुफ्ती जाफर हुसैन मुझतला रहमत बना शिया आरम से उन्होंने कहा तेज सुन लो, जो शायर ने बड़े अच्छे अंदाज से समझा दिए कि खतरा किस तरह करीब आ रहा। नजरा सुन, पहले जो होगा ना काम वो जहर आलूदगी है नजर का, देखा एक दूसरे को देखना तबाही, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कुरान ने बार बार आ जाती कि नजरें बचा, ये बच्ची सब ठीक है, ये पहला मरला हार गया ना, देखना शुरू करे तबाही शुरू। नजरा तुम देखने के बाद क्या सब सामत, फिर मुस्कुराना शुरू कर दिया, नजरतन सब सामतन सब कलाम, फिर एक दूसरे को सलाम भेजना शुरू कर दिया, तो कलामन फिर मिलना शुरू कर दिया, बातें तो मौजना, फिर वादे हो गए, पहले काउ, फिर आखिर में मुलाकात हो गई बदकारी। फिर ये किस तरह जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता बुराइयां तबाही ले जा रही। इसलिए अल्लाह ने इनको नहीं कहा करो ना, कहा करीब ना जाओ, बहुत दूर रहो इनसे बेहयाइयों की बातें, वरना आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे गड़े में गिराएंगी। हजरत सुलेमान एक बच्चा मुझे पूछने को बाइबल में पढ़ने की, मैंने कहा यार जो तारीखी है ना उसमें सीखे, उसमें गलत बातें होगी, जो हिकमत से है ना भरे हुए सीखे। जबूर है दाऊद इस्लाम का, अमसाल है सुलेमान अलैहिस्सलाम की, वो उन्हें क्या बदलने की, और बिल्कुल हदीसों की तरह। अब अमसाल सुलेमान का तर्जमा परावरत अंग्रेजी में अमसाल का तर्जमा मौलाना इसराई के उस्ताद इतने बड़े कुरान के आलम हमीद बिन फराई रहमतुल्लाह ने खिरदनामा अकल सुनाने वाला फारसी में मोती मोती आप चैप्टर पढ़ रहे, तो वहां जब औरतों का बाब आता ना तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा औरत के पीछे ना जा, इसकी राह पाताल को जाती, जहन्नम की तरफ ले जा रही तुझे। और हुजूर ने फरमाया जब ये आती है तो सामने से भी शैतान है, आप बचाओ इसी में कि नजर को बचा ला, ना देख, वरना देखना होगा शुरू हुआ तो आगे के मरले फिर आते जाएंगे, बर्बाद हो जाओ। तो अल्लाह ने कहा वला तक़रबुल फवाहिश,
یہ سارے بے حیائی کے جو کام ہیں ان کے قریب نہ جاؤ. اور پھر کلام پاک کا کوئی مقابلہ کر سکے؟ ما ظہر منہا وما بطن. ان بے حیائیوں سے بچو جو نظر آتی، ننگا ہے، گا رہا ہے، کچھ منہ ہے، بے پردہ ہے، یہ ظاہری سب کو نظر آتی. فرمایا وما بطن، ان فحاشیوں میں سے جو چھپی ہوئی ہیں ان سے بچ. چھپی اندر ہے. آپ دیکھ لیں، یہ یہاں پر بات ختم کر دیں. کوئی نہ نیکی آدمی کر سکتا، مستقل عارضی طور پر کوئی بائی چانس ہوگی الگ بات. نیکی بھی وہی آدمی ہمیشہ کر سکتا ہے جس کی جڑیں دل میں. باہر جو ہاتھ پاؤں آنکھوں دل سے کام کرتے ہیں زبانوں سے، یہ صرف ظہور ہے. اندر جو ہوتی ہے نا بات، وہ باہر آ جاتی ہے. نیکی اندر ہوتی ہے. اگر کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے خلق خدا سے محبت کا جذبہ. یہ جڑ جب پکڑ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، مجھے جو رب نے دیا اس کی امانت. اس لیے اللہ کے بندے اگر ترس رہے ہیں میں خدا کی نعمتوں کو روک کر کیوں، یہ چیز جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اس سے جو چشمہ پھوٹتا، پھر زبان سے وہ خلق سے پیار کرتا ہے، ان ہاتھ سے بھی ان کے کام کرتا، کسی کا بوجھ اٹھا دیا، کسی کا پیسے بھی دیتا. پھر تو حال یہ ہو جاتا ہے نا، جیسے میں نے پڑھا کہ مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ ایک کتا تھا، اب اس کو کیڑے پڑ گئے، وہ اس کو کھڑا نہیں ہونے دیتے، بیچارہ بھاگا پھرتا رہا، کاٹتے تھے. آپ نے پیچھا کر کے اس کو پکڑا اور مسجد کے اپنے حجرے میں لے آئے، باندھ لیا. روزانہ اس کے زخم دھوتے، اس پر مرہم لگاتے. تو مقتدیوں نے کہا آپ نے کتا جو رکھا ہوا، تو آپ نے فرمایا یار خدا کی مخلوق ہے، کتنا تنگ تھا بیچارہ، ٹھیک ہو جائے گا تو میں اس کو چھوڑوں گا، ورنہ اگر خدا نے پکڑ لیا کہ میرا ایک جانور دکھی تھا اور تم نے اس کی خدمت نہیں کی. اللہ کے رسول نے کیسے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بدکار عورت تھی، سفر کر رہی تھی جنگل میں، اس کو پیاس بہت لگی تو ایک کنویں پر گئی، وہاں نہ ڈول تھا نہ کوئی رسا تھا. وہ بیچاری پھر نیچے اتری، پودے جس کو کہتے ہیں درمیان سے کچھ کی جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں کاریگر، ان کے نیچے پانی کیا، باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ کتا بیچارہ جو تھا پیاس تھا، وہ گیلی مٹی چاٹتا، پانی تھا نہیں. ترس آیا اس کو کہ جو میری کان تک بنی ہوئی تھی. تو اب اس کو اور کچھ نہیں سوجا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنا جوتی کا جو ایک ایسا موزہ وہ باندھا، وہ بھر بھر کرنا اس کو پلایا. جب وہ سیر ہو گیا تو پھر چلا گیا. اس کتے نے آسمان کی طرف دیکھا، زبان سے تو شکریہ نہیں ادا کر سکتا. تو اللہ کے رسول نے پھر فرمایا اور شادی نے اس کو ترجمہ کیا، خبردار پیغمبر حال مرد کہ دابر گناہ نہیں ہوا سکا. پیغمبر نے اس کے معاملے کی خبر دی کہ رب نے اس عورت کے گناہوں کو بخش میرے کتے پر تھا اس کا. لوگوں نے جب پوچھا کہ اللہ سے کتے کو پانی پلانے میں ثواب ہے، اور میں ہر شاید جس میں اللہ نے جگر رکھ دیا نا بیچارہ سانس لیتا، وہ کتا ہے یا سور ہے، سب اللہ کی. تم ان کی خدمت کرو. حلال حرام کی الگ بات کہ اللہ نے ان کا کھانا روک دیا ورنہ وہ تم سے کم ہے. کیسے وہ خدا کے دیکھ میں ہمارا یہ غرور جھاڑنے کے لیے مکہ بلایا رب نے کہ اتارو یہ وردیاں جو تم نے پہن رکھی، بیج لگا رکھے، اور کوئی چودھری بنا ہوا، کوئی جرنیل بنا ہوگا، اور نام مراد ہو تم تو میرے عاجز بندے ہو. یہ سارے لباس اتارو، سر کرو ننگے، صرف ایک چادر اوپر لے لو، ایک نیچے پہنو، اور لبیک لبیک پکارتے آؤ. تو اس میں یہی بات سمجھائی کہ تمہاری اصل حقیقت جو ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی تم عاجز بندے ہو، عاجز بن کر. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی باتیں ہمیں بتائیں کہ اللہ کی مخلوق جو ہے نا اس کے ساتھ احسان اللہ کو بہت چاہتا ہے. وہ کوئی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم ان کا اچھا برتاؤ کریں. تو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جتنی چیزیں فحشا ہے، فحشا سمجھو کھلی برائی، ان کو اتنا برا کہا کہ کچھ چیزیں تو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ جو ہے نا ننگا ہونا، زنا، لونڈے بازی، بے پردگی، ان کو فحشا کہتے. یہ تو منہ کا پٹھا ہی ان کا انکار کرے گا، ورنہ ہر شخص جو تھوڑی بہت ہی سمجھ رکھتا ہے نا کھلی برائیاں اور برائی کی طرف لے جاتی ہیں، ساتھ ساتھ پھیلتی جاتی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تم ان سے ہی بچو جو ظاہری ہیں، جو صاف نظر آتی ہیں، اور باطنی کی اور دل کی. اصل وہ دل کی خرابی ہے، دل میں آ جاتی ہے پھر یہ باہر اپنے آپ ہی آ جاتی ہے، زبان میں بھی آ جاتی ہیں، آنکھوں میں بھی. دل پاک ہو جائے، جیسے حضور نے مثال دے کر فرمایا کہ انسان کے اندر ایک ٹکڑا ہے کہ وہ صاف ہو جائے نا تو سارا جسم صاف، ہر شے نیک کام کرتی ہے. اگر وہ گندا ہو جائے کوئی چارہ. ہزار بات سنو، جتنے جی چاہے کتابیں پڑھو، پاچ نہیں چاہیے. اللہ وحی القلب، سن لو حضور نے فرمایا وہ ٹکڑا دل ہے، اس کو بچا کر رکھو، اس کی حفاظت کرو. اور یہ گندا اسی طرح ہوتا ہے جب ہم اس کو کھلا چھوڑ دیتے کہ ہر شے دیکھے، ہر شے سنے،
مجھے گانے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، اور بالکل بکواس ہے، جھوٹے جو جی چاہے بکتے رہے، پتہ نہیں تھا اس سے نیکی نہیں آتی، برائی کی طرف آدمی لوگ مگر نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، یہ نہ چیک کرو نا، فرمایا قریب بھی نہ جاؤ، بہت دور جنگلے کے پار رہو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ان برائیوں میں سے کھلی ہیں یا چھپی دل کی، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ فرمایا حضرت ابن مسعود نے، اگر تم رسول اللہ کی مور شدہ وصیت پڑھنا چاہتے ہو حضور امت کو کیا جائے گا، تو یہ 3 ایتیں پڑھ، اور یہ آپ کی نہیں پورے نبیوں کا خلاصہ ہے کہ کیا بنیادی حکم لے کر آئے، شرک نہیں کرنا، ماں باپ کی نہیں نافرمانی کرنی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا، یہ بے حیائی کے کاموں کے پاس نہیں جانا، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، انسانی جان خدا کے نزدیک بڑی قیمتی ہے، کسی جان کو قتل نہ کرنا نہ حق بلا قانون کے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ تو یہ پہلی آیت جو یہاں ختم ہوئی، اس کی آخر میں یہ ہے، تینوں آیتوں کے بعد آئے گا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کی خدا نے تمہیں بہت تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام۔ پہلا عقل کیا ہے، اگلا نہیں اب میں بیان کروں گا، پھر اس کے آخر میں آئے گا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ان باتوں کی خدا نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم تذکر، وہ یہاں فرمایا تاکہ عقل، وہاں تذکر یاد رکھو، اور تیسری آیت ختم ہوگی ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اس کی ہدایت خدا نے تمہیں دی ہے تاکہ تم بچ سکو، متقی بات، 3 بات، پہلے عقل، پھر تذکر، پھر تقوی، بالکل یہی اسٹیج ہے اگر آدمی زندگی صاف ستھری گزارنا چاہتا کہ پہلے عقل سے کام لے، سوچی کہ یہ راستہ جو ہے ٹھیک ہے یا تباہی کی طرف جاتا، اس کے نتیجہ میں کیا ہوگا، جب سمجھ آ جائے کہ یہ صحیح ہے غلط، پھر دوسری اسٹیج یہ کہ سمجھ پر اگر بات ختم ہو جائے، بڑے بڑے دانا ہیں مگر غرق ہو گئے، تذکرون، ان کو یاد رکھنا ہے جو تم نے سبق حاصل کیے نا، ساری تحقیق کے بعد تمہیں سمجھ آ گئی کہ یہ صحیح کام ہے غلط، تذکرون، پھر کسی حال میں وہ تمہاری نظر سے اوجھل لیا، دن رات نہ وہ باتیں تمہارے سامنے رہیں، تمہیں یاد رہیں، ہر وقت ان کو دہراتے رہو۔ اور تیسری بات پھر کہی کہ نتیجہ کیا ہوگا، جب تم عقل سے کام لو گے، جو باتیں سمجھ میں آ گئی ان کو یاد رکھو گے، ان کا خیال رکھو گے، تو پھر آخر میں پیدا ہوگا لعلکم، ہر برائی سے بچ جاؤ گے اور ہر نیکی تمہارے اندر آ جائے۔ سارے مرحلے سمجھا دیے کہ پہلا تعقل کا، سوچنا سمجھنا، پھر تذکر کا کہ جو سمجھ آ گئی اس کو یاد بھی رکھنا، اور آخر میں یہ کہ اس کے نتیجہ میں تم متقی بن گے، برائیاں چھوٹ جائیں گی، ہمارے قدم ہمیشہ نیکی کے راستے پر اٹھیں گے۔ اس کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ رسول اللہ کی اور آپ سے پہلے سارے نبیوں کی وصیت پڑھو کہ وہ امتوں کو کیا دے گئے، تو بہت سارا دین ایسا ہی، مگر یہ 3 ایسے جو سورہ الانعام کے آخر میں نا، یہ خلاصہ ہے ان ساری تعلیمات جو اللہ نے اپنے نبیوں کو ہر زمانے میں 4-5 کا بیان ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اولاد اپنی کو غریبی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، اور بے حیائی کی باتیں کھا وہ کھلی سمجھ آ رہی ہیں یا باطنوں لے جا رہی ہیں ادھر، ان سے دور رہنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہیں کرنا جس کو اللہ نے عزت اور حرمت دی ہے سوائے قانون کے تقاضے کے، کہ دین ہی کسی موقع پر کیا اس نے قتل کیا، قصاص نے قتل کرو، یہ شادی شدہ زانی ہے مرتد، وہ مقرر کیے ہوئے، یہ نہیں کہ جیسے کہ اٹھے مار دے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اسی پر ختم کرتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں جن کی خدا نے تمہیں ہدایت کی اور تاکید کی ہے، امید ہے کہ تم عقل سے کام لو گے۔ اللہ نے کہا جب سوچو گے، غور کرو گے، اور اگلے 2 حصے میں انشاءاللہ پھر پورا جو ہے نا، جیسے کہا حضرت ابن، اگر تم چاہتے ہو کہ سارے نبیوں نے امتوں کو کیا وصیت، خود یہ 3 ایسے پڑھو، پورے دین کا خلاصہ ہے سورہ الانعام اور اس کا آخر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ۔ جو نارش صاحب، یہ جو مسیح کا لفظ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور پھر دجال کے ساتھ، یہ تو مسیح کے معنی کیا ہے؟ اللہ، اصل میں تو ارشد صاحب مسیح جو ہے نا، اس کا معنی ہے لفظی مسح کی، مسح کی، مفعول کا سیغہ،
تو مسیح علیہ السلام بھی مسیح ہیں، تو وہ ہے مسیح ہدایت، یہ دجال جو ہے مسیح ضلالت مرائی کا مسئلہ۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جس کو کسی عہدہ کے لیے مقرر کیا جاتا تھا، امام مسجد یا نبی یا بادشاہ، تینوں کے لیے طریقہ اسرائیل میں یہی تھا کہ پھر وہ ایک پاک تیل ہوتا تھا مقدس، جو اللہ کی طرف سے خدا کے نبیوں نے اس پر پڑا ہوتا تھا دعائیں، وہ بادشاہ بنتا تھا، اس کے سر پر بھی مرا جاتا تھا، مسیح مسا سے نکلا۔ اور جو آدمی نبی مقرر ہوتا تھا اس پر بھی کٹی پھر ڈیلی جاتی، بادشاہ کو بھی کہا جاتا۔ تو یہ سمجھو اپائنٹمنٹ جو نا مقرر ہونے کی علامت کہ پاک تیل اس کے سر پر مسا، یہ نبیوں نیک لوگوں کے لیے یہ تھا۔ مسیح الدجال جو ہے وہ جھوٹا ہوگا، مکار، یہ دعویٰ کرے گا کہ میں بھی خدا کی طرف سے اسی طرح مقرر کیا، مگر وہ دجال فریبی جھوٹا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح زکریا سارے پیغمبر جو اسرائیل میں ہوتے تھے نا، ان کے سر پر وہ تیل پھر مرا جاتا تھا۔ مسیح کیا آتے تھے؟ کوئی بات رہ گئی تو آپ پھر ذرا اس کو کلیئر کر لیں۔ مانا ہو بھائی جس کے سر پر وہ تیل مرا گیا، مقدس تیل کی مالش ہوتی تھی، یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ شخص اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر ہوا، امام مسجد مقرر ہوا، نبی مقرر ہوا۔ دجال کے ساتھ سر یہ دو نا، یا تو مسیح الدجال یا مسیح الجلالہ، دو لفظ آتے ہیں۔ گمراہی کا مسیح، وہ بھی جھوٹا دعویٰ کرے گا نا کہ میں بھی خدا کی طرف سے، وہ جھوٹا ساتھ اس کو کہتے ہیں، میں مسیح نہیں کہتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دوسرے مسیح الہدایہ، ہدایت کے مسیح ہیں، وہ مسیح الجلال گمراہی کا مساکی ہوگا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہاں شام میں بس یہ سٹیج تیار ہو ہی رہا، اسرائیل جو ہے بھی بن گیا یہودی دجال۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں نازل ہو، دمشق کی مسجد جو ہے نا، مولانا صاحب ایک لفظ